بہت برکت والا مجلس ہے۔ اے رب کریم، اگر تو نے آج ہمارے اوپر اپنی رحمت کی نظر نہیں ڈالی تو پھر دوسرا کون سا موقع ہوگا؟ اللہ ایسی برکت والا موقع پھر دوسرا کون سا ہوگا؟ اے رب کریم آج رحمت کی نظر ڈال دیجئے۔ میرے اللہ ہم جانتے ہیں، اے اللہ ہمیں علم ہے، گنہگار ہیں، سیاہ کار ہیں، خطا کار ہیں، اللہ مجرم ہے، تو میرے اللہ جائیں تو کہاں جائیں؟ اللہ فریاد کریں تو کہاں جائیں؟ اے رب کریم کوئی دوسرا رب نہیں ہے، کوئی دوسرا در نہیں ہے۔ اے میرے مولا اب تو راضی ہو جائیے۔ میرے مولا ہم سب تیرے بٹکے ہوئے بندے، ہم سب تجھ سے دور بندے، ہم سب تیرے گنہگار بندے، اللہ آج تیرے قرآن کی مناسبت سے تیرے در پر جمع ہو چکے ہیں۔ اللہ تیرے قرآن کی مجلس میں اور تیرے در پر بندے خود نہیں آتے، لائے جاتے ہیں۔ میرے مولا دنیا کا دستور ہے، پرائیوں کو کوئی گھر آنے کی دعوت نہیں دیتا۔ میرے مولا تیرے در پر جمع ہیں، تیرے قرآن کی مناسبت سے آئے ہیں۔ اللہ یہ ہم کو تو نے بلایا ہے، اللہ جب تو نے بلایا ہے میرے اللہ پھر آج ہماری جھولیوں کو بھر دیجئے۔ میرے اللہ بھر دیجئے، اے رب کریم بھر دیجئے۔ اے جھولیوں کو بھر دینے والے اللہ، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے اللہ، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے اللہ، آج ہمارے اوپر اپنی رحمت کی ایک نظر ڈال دیجئے، ہماری بگڑی بنا لیجئے، کشتی کنارے لگا دیجئے۔ میرے اللہ اگر ہم اپنی جھولی پہ نظر ڈالتے ہیں، ہماری جھولیوں میں تو گناہوں کے سوا کوئی چیز بھی نہیں ہے، لیکن میرے اللہ یہ معصوم بچے بھی ہیں، سینوں میں تیرا قرآن بھی لیے ہوئے بیٹے ہیں۔ اللہ ان کی جھولیوں میں تو گناہ نہیں ہے، ان کی جھولیوں میں تو خطائیں نہیں ہے، ان کے سینوں میں تو خطائیں نہیں ہے۔ اللہ ان کے سینوں میں تو تیرا قرآن ہے، ان کے سینوں میں تو تیری یاد ہے۔ آج تو ہمارے سیاہ دلوں کو نہ دیکھ لیجئے اللہ، آج ان چمکتے ہوئے دلوں کو جو یہ معصوم بچوں کے دل ہیں جو تیرے قرآن کی نور سے چمک رہے ہیں، میرے اللہ آج ان چمکتے ہوئے دلوں کو دیکھ لیجئے اور پورے مجلس کی بخشش فرما دیجئے، مغفرت فرما دیجئے، پورے گاؤں کے لوگوں کی بخشش فرما، پورے علاقے کے لوگوں کی بخشش فرما، پوری امت کی بخشش فرما دیجئے۔ میرے مولا اس بندے کے اوپر کوئی افسوس نہیں جو مندر سے نکل کر جہنم میں چلا جائے، افسوس ہے اس بندے کے اوپر جو مسجد سے نکل کر جہنم میں چلا جائے، افسوس ہے اس بندے کے اوپر جو قرآن کی مجلس سے نکل کر جہنم میں چلا جائے۔ میرے اللہ اگر قرآن کی مجلس میں بھی جمع ہو اور پھر بھی جہنم میں چلا جائے، اس سے بڑھ کر افسوس کون سے بندے بھی کیا جا سکتا ہے؟ میرے مولا ہمارے اوپر رحم فرما، ہم قابل رحم ہیں۔ اے رب کریم آج ہمارے سینے تیرے سامنے حاضر ہے، ہمارے دل تیرے سامنے حاضر ہے، ساری گناہوں سے پکی سچی توبہ کر رہے ہیں۔ مالک ہماری توبے کو قبول فرما لیجئے۔ میرے مولا بڑی شرمندگی کی زندگیاں گزاری، اللہ جو تیری گناہوں والی زندگی ہوگی اس کو عزت والی زندگی کس نے کہا ہے؟ وہ تو ہے شرمندگی والی زندگیاں۔ میرے اللہ بڑی شرمندگی والی زندگیاں گزار کے آئے ہیں، اللہ آج اس قرآن کے صدقے ہماری بخشش فرما، آج اس قرآن کے صدقے ہماری مغفرت فرما دیجئے۔ اللہ دنیا کی 2-4 دن کی زندگی ہے، اپنی یاد والی زندگی عطا فرما، اپنی بندگی والی زندگی عطا فرما، اپنی محبت والی زندگی عطا فرما۔ اللہ اگر تو ہمارے دلوں میں دنیا کی یاد ڈال سکتا ہے تو ہمارے دلوں میں تو آخرت اور اپنی محبت کی یاد بھی ڈال سکتا ہے۔ ہمارے دلوں میں اپنی محبت ڈال دیجئے، اپنی یاد ڈال دیجئے۔ خلیص دنیا سے رب کریم ہمیں بیگانہ بنا دیجئے۔
اپنا دیوانہ مستانہ بنا دیجئے۔ آج اس قرآن کے صدقے پوری امت کی بخشش فرما، مغفرت فرما۔ اللہ آج اس قرآن کے صدقے خاص طور پر ہمارے مظلوم مسلمان بھائی اور بہنوں اور ماؤں بیٹیوں کی خصوصی مغفرت فرما، خصوصی مدد فرما، خصوصی نصرت فرما۔ فلسطین کے ماؤں بہنوں کی، فلسطین کے بیٹیوں کی، فلسطین کے بھائیوں کی اللہ خصوصی مدد فرما، خصوصی نصرت فرما۔ جو تیرے دین کی خاطر اپنے جان، اپنے سر، اپنے تن سے کٹوا دیے، اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرما، ان کی شہادتوں کو قبول فرما۔ اللہ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔ وہاں جو مجاہدین ہے اللہ ان کی مدد فرما، اللہ ان کی نصرت فرما۔ اے رب کریم، بدر کے میدان میں تو نے آسمان سے فرشتے اتار دیے تھے، اللہ آج فلسطین کے مجاہدین کی نصرت کے لیے آسمان سے فرشتے اتروا دیجئے، اتار دیجئے۔ اے رب کریم، خصوصی نصرت فرما، خصوصی ان کی مدد فرما، ان کو فتح عطا فرما۔ بیت المقدس ہمارا قبلہ ہے اور قبلہ تھا اور قبلہ رہے گا۔ اے رب کریم، اے رب کریم، ہماری دعاؤں کو ان کی کامیابی کا ذریعہ بنا، ان کی نصرت کا ذریعہ بنا، ان کی رب کریم مدد کا ذریعہ بنا دیجئے۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول و منظور فرما۔ اللہ جن بچوں نے تیرے قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا، اللہ ان بچوں کو قبول فرما، اے اللہ ان کی محنت کو قبول فرما۔ حضرت مولانا عبدالباسط حقانی صاحب نے جو محنتیں کی ہے، خدمتیں کی ہے، ان بچوں کے ماؤں نے، ان بچوں کے والدین نے، ان بچوں کی بہنوں نے اور بھائیوں نے جو محنتیں کی ہے کہ ان بچوں کو وقت پر، اپنے وقت پر مدرسے میں بھیجا ہے، مسجد میں بیچا ہے سبق کے لیے۔ اے رب کریم، آج ان ماؤں کو، آج ان بہنوں کو، آج ان والدین کو ان کی خدمت کا ثمرہ مل رہا ہے۔ میرے مولا ان ساری محنتوں کو قبول فرما، ان ساری خدمتوں کو قبول فرما۔ میرے اللہ ضرور قبول فرما لیجئے۔ اللہ کوئی توڑی محنت نہیں ہے، بہت عظیم محنت ہے، کوئی توڑی مشقت نہیں ہے، عظیم مشقت ہے۔ اللہ ان سب کی مشقتوں کو قبول فرما، ان بچوں کو قبولیت عطا فرما، ان کو تو نے حافظ قرآن بنا دیا۔ ہم فریاد کرتے ہیں ان کو قاری قرآن بنا، ان کو عالم قرآن بنا، ان کو عامل قرآن بنا، ان کو خادم قرآن بنا، ان کو عاشق قرآن بنا، ان کو ناشر قرآن بنا دیجئے۔ ان بچوں کے والدین کو دنیا آخرت کی عزت عطا فرما، ان کے خاندان والوں کو دنیا آخرت کی عزت سعادت نصیب فرما، ان کے استاد محترم کو دنیا آخرت کی عزت عطا فرما۔ اس درس قرآن کو مزید شرف قبولیت عطا فرما دیجئے۔ اللہ جتنے بھی مزید بچے پڑھ رہے ہیں ان کو بھی حافظ قرآن بنا، قاری قرآن بنا، اپنے ماں باپ کا فرمانبردار بنا۔ اللہ ہماری ان دعاؤں کو پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما۔ اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اللہ وہ بھی عطا فرما۔ یا اللہ چند دوست احباب نے تیرے اس قرآن کریم کی مناسبت سے میسج بھیجا ہے، ہماری پریشانیاں ہیں، ہماری ضروریات ہیں، ہماری مشکلات ہیں، ان کو بھی پتا ہے یہ اللہ کا کتاب، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا قرآن ہے۔ ان کے صدقے اور ان کے توسل سے اگر دعا مانگی جائے قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ ویسے بھی تیرے قرآن کے ختم کی مجلس میں دعائیں قبول کی جاتی ہے۔ میرے اللہ آج سب کی دلوں کی شرعی تمناؤں کو پورا فرما، شرعی حاجات کو پورا فرما دیجئے۔ اے رب کریم، چاہے ہمارے بھائی ہوں، چاہے ہماری مائیں ہوں، اور ان کے دلوں میں جو شرعی حاجات تمنائیں ضروریات ہوں، اللہ ہم تیرے سامنے فریاد کرتے ہیں ضرور قبول فرما، ان ضروریات کو پورا فرما، پریشانیوں سے نجات عطا فرما، مشکلات ان کی حل فرما دیجئے۔ میرے مولا ہماری ان دعاؤں کو ضرور قبول فرما۔ اللہ یہ جو خاندان ہے، حاجی زوال صاحب ہمارے بہت قریبی دوست ہیں، ہم سے محبت کرتے ہیں، ہماری خدمتوں میں پیش رہتے ہیں۔ اللہ ان کی خدمتوں کو قبول فرما، ان کی اس محبت کو قبول فرما۔ ان کی نیت تو صاف ہے، ہماری نیتوں کا پتہ نہیں چلتا۔ اللہ ان کو ان کی بہترین نیتوں کا بدلہ دنیا آخرت میں عطا فرما۔ اللہ ان کی ایک محبت کا صلہ
اللہ تو نے تو ویسے بھی ان کو دینے والے ہیں، ان کے خاندان میں یا اللہ تو نے کہ کتنے حافظ اور علماء کو پیدا فرمایا ہے، یہ ان کی محبتوں کا نتیجہ ہے۔ ہم پھر بھی فریاد کرتے ہیں ان کے خاندان میں مزید بھی حافظ قرآن پیدا فرما، عالم قرآن اور خادمین قرآن پیدا فرما دیجئے، اور ان کی یہ محبت علماء کے ساتھ، دینداروں کے ساتھ، حافظان اور حفظاء کے ساتھ اللہ ان کو اس پر استقامت عطا فرما، ان کو اس پر دوام عطا فرما۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو پوری امت کے حق میں قبول منظور فرما۔ اگر یا اللہ اس ارد گرد میں اور یا اللہ گرد و نواح میں پورے علاقے میں تیرے محبوب کی پوری امت میں جتنے بھی لوگ فوت ہو چکے ہوں اللہ سب کی بخشش فرما، سب کی مغفرت فرما۔ میرے اللہ اس پورے ملک میں اور پوری دنیا میں جہاں جہاں علماء کرام تیرے اس پاکیزہ قرآن کی خدمتوں میں